شک سب نے یہ تو کہا ماں باپ کی سیوا کرو، ان کے چرنوں کو دباؤ، ان کی پیشانی کو چومو، ان کے ہاتھوں کو چومو۔ بے شک سب نے کہا تمہیں سورگ ملے گی، جنت ملے گی، یہ بات سب نے کہی، مگر یہ کسی نے نہیں کہا جو میرے نبی نے کہا کہ ماں باپ کا ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بسایا ہے۔ برباد رہے گا دنیا میں جو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ ہاتھ اٹھانا تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا، بہت برا والا کام ہو گیا۔ ارے ماں باپ کو تو اوف کہنے کا حق بھی نہیں دیا ہے تمہیں اسلام نے، تمہارے مذہب میں جس میں تم پیدا ہوئے ہو، اوف کہنے کا بھی۔ تمہارے ساتھ ماں باپ زیادتی بھی کریں نا تو برداشت کر لو، یہ سوچ کر کے کہ کچھ ناانصافی ان کی طرف سے ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ ہی تو ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں آیا ہوں میں۔ مجھے کس نے پالا ماں باپ کے علاوہ؟ کس نے کھلایا ماں باپ کے علاوہ؟ ماں کے پیٹ میں تھا، 3 اندھیروں میں تھا، پریشانی اٹھاتی تھی ماں، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، نہ کھانا، تو ماں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ان چیزوں کو تیری وجہ سے۔ تو دنیا میں جب آ رہا تھا، جب تو دنیا میں آ رہا تھا، پیدائش کا موقع تھا، پوچھو ان سے، مولانا راغب صاحب سے پوچھو آپ، یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ وقت پیدائش ماں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ تو ماں ہی جانے کہ کتنی تکلیفوں سے وہ گزرتی ہے اس وقت جب تو پیدا ہوتا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا۔ اسی لیے شریعت نے اس تکلیف کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس تکلیف میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ تکلیف عام موت کی طرح نہیں مرتی وہ عورت، اسے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ شہادت کا رتبہ ملتا ہے حافظ یوسف صاحب اس عورت کو جو بچے کی پیدائش میں فوت ہو جائے، اور تو اپنی اسی ماں پہ ہاتھ اٹھائے گا، اپنی اسی ماں کو الٹا سیدھا بولے گا۔ ایسی تکلیف نہ دو ماں باپ کو کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہیں کہ مالک ایسی اولاد سے تو بے اولاد اچھے۔ ایسی خوشیاں دو ماں باپ کو کہ پون کمار اگرچہ غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلمان ہے، مگر اس نے اپنے ماتا پتا کا سمان بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ اس نے اپنے ماتا پتا کو رلایا، اس نے بھی، مگر غم میں نہیں، خوشی میں رلایا، خوشی میں رلایا حضرت اس نے۔ ایسی ہی اولاد بنو، غم میں نہ رلاؤ اپنے ماں باپ کو۔ اور سنو بھائی ایک بات، نوجوانوں سن لو، آج ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں نصیر پور میں کہ حضرت نے تو بغیر بے ہوشی کے آپریشن کے ہی بغیر بے ہوشی کے جیکشن کے ہی آپریشن کر دیا۔ آج میں آپریشن کر کے جاؤں گا ایسے لوگوں کا، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن جس دن باپ بنیں گے انہیں یاد آئے گا کہ ہاں یار مولانا توصیف رضا صحیح بتا کے گئے تھے، تب احساس ہوگا۔ جب تمہارا اپنا بیٹا تمہیں تکلیف دے گا تو تمہیں احساس ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، ابھی تو تمہیں بہت برا لگ رہا ہوگا میرا بولنا اور میرا کہنا، سب کو نہیں لگ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا۔ ارے لگ رہا، برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے؟ آواز بالکل ہی نہیں نکل رہی، تمہاری مائنس پہ چلے گئے ہیں؟ اچھا لگ رہا کہ نہیں؟ یہ ماں باپ ہیں، ماں باپ۔ حضور نے فرمایا ان کی رضامندی میں اللہ پاک کی رضامندی ہے، یہ ناراض ہوئے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ نہیں ملے گا دنیا میں سکون اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے تم نے تو، بلا وجہ ستا رہے ہو، انہیں تکلیفیں دے رہے ہو، ہاتھ اٹھا رہے ہو ان پہ، بتاؤ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پولیس والے بھی سنیں تو یار وہ کیا سوچیں گے؟ پولیس والوں تک اگر یہ بات پہنچے اور انہیں پتا چلے کہ اس نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو مولانا راغب صاحب وہ کیا سوچیں گے کہ بتاؤ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم لوگوں پہ عذاب آ رہا، اور کیوں عذاب آ رہا؟ اور کیوں عذاب آ رہا بتاؤ؟ ایک تو پڑھاؤ لکھاؤ، اوپر سے مار کھاؤ۔ یہ نہیں پتا کہ بیچاروں نے اپنا پیٹ کاٹ کے، پریشانیاں اٹھا کے، جی چاہتا تھا بازار سے کوئی چیز خرید کے لا کے کھا لیں، وہ نہیں کھایا کہ ان کی فیس دینا ہے، اب پڑھا لکھا دیا تو یہ مصیبت سامنے آ گئی۔ ارے انہیں پڑھایا ہے اس لیے تو پڑھایا تھا تاکہ تم ان کا سہارا بنو۔
ابے سہارا نہ بننے مت بنو، ان کی بے عزتی تو نہ کرو، انہیں تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ میں نے ایک بات دیکھی ہے تجربہ کر کے، اور یہ حدیث میں بھی آیا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ یہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، ماں باپ کی توہین کی سزا مرنے کے بعد تو ہے ہی، لیکن زندگی میں بھی مل جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں حضرت؟ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت کلیجہ پھٹا پڑا بعض باپ کا، آپ کو کیا پتا؟ ماں کا جلسوں میں یہ باتیں آتی نہیں، لوگوں تک پہنچتی نہیں، اور لوگ جو ہے فری میں جنت لے کے چلے جاتے ہیں کہ مولانا بانٹ گئے جنت۔ مولانا جنت بانٹ گئے، مولانا کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ اس کے کرم پر ہے کہ وہ جنت عطا کر دے، ہمارے اعمال نہیں ہیں ایسے جو ہمیں جنت مل جائے۔ کلیجے پھٹے پڑے ماں باپ کے، میلاد والے پیغمبر کو ماننے والے، انہوں نے ہمیں مرتبہ بتایا ہے ماں باپ کا، رتبہ بتایا ہے ماں باپ کا، مقام بتایا ہے ماں باپ کا۔ اس سے بڑا مقام کسی نے نہیں بتایا پورے کائنات میں۔ بڑے بڑے مقتدی پیشوا لیڈرز آئے دنیا میں، ایک سے ایک بڑا لیڈر آیا، ایک سے ایک بڑا دنیا میں اپنا اثر ڈالنے والا، پربھاؤ ڈالنے والا، ایک سے ایک بڑا لیڈر، ایک سے ایک بڑا قومی قائد آیا، مقتدی آیا، پیشوا آیا، مگر ماں باپ کے لیے ایسی بات کسی نے نہ کہی جیسی بات آمنہ کے لال نے کہی۔ بے شک سب نے یہ تو کہا ماں باپ کی سیوا کرو، ان کے چرنوں کو دباؤ، ان کی پیشانی کو چومو، ان کے ہاتھوں کو چومو۔ بے شک سب نے کہا تمہیں سورگ ملے گی، جنت ملے گی، یہ بات سب نے کہی، مگر یہ کسی نے نہیں کہا جو میرے نبی نے کہا کہ ماں باپ کا ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بسایا ہے۔ نار اللہ، بہت اچھا جناب، بہت اچھا، یا غوث زندہ باد۔ بے شک ادھر آؤ بھائی، انیس صابری ادھر آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس پہ مائک پہ پڑھو ذرا۔ ارے چار مصرے کتنے خوبصورت پڑھے ہیں انہوں نے ہمارے، آ جاؤ بھائی مائک پہ پڑھ دو ذرا، راغب بھائی نے مائک دو۔ اور نصیر پور والوں یاد رکھ لینا جو چار مصرے انہوں نے پڑھے ہیں، یہ سنبھل سے جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور ماں کے لیے ایسے مصرے سنائے ہیں کہ میں نے بھی پہلی دفعہ سنے ہیں ماشاءاللہ۔ سنا دو ذرا، مائک پہ سنا دو۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اور اپنے انعام سے بھی نواز سکتے ہو ان کو، آپ بھائی محنت سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سنا دو بھائی، سنا دو۔ یہ سچ کسی تسبیح کے دانے میں نہیں ہے، ارے ممتا سے بڑا موتی خزانے میں نہیں ہے، ارے ملنے کو تو ہر شے مل جاتی ہے دنیا میں، مگر ماں باپ جیسی چیز زمانے میں نہیں ہے۔ اللہ خوش رکھ کے جزائے خلو بیلو، اللہ خوش رکھ کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ فسانہ، ادھر آؤ، یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور سے پہ تو کیوں نہیں کرتا، غور سے پہ تو کیوں نہیں کرتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھو میرے ساتھ سارے لوگ جھوم کے پڑھو بھائیوں، ماں باپ کو مانا کرو، ادب کیا کرو، سمان کیا کرو یار، ان کا دل نہ دکھایا کرو، ان کی قربانیوں کو یاد کیا کرو۔ جب تیرا کوئی نہ تھا، تجھے کوئی جانتا نہ تھا، جب بھی تیری ماں تھی اس وقت بھی تیری ماں تھی جو تیرا سہارا بنے ہوئی تھی۔ اللہ نہ کرے کل کو دنیا تیرا سہارا چھوڑ دے، تجھے آسرا دینا چھوڑ دے، تیری رشتہ دار تجھے سہارا دینا چھوڑ دے، خاندان والے، ننیحال ددیحال والے، سسرال
ससुराल वाले सब छोड़ दे। ऐसे वक्त में भी अगर कोई तेरा ढाल बनेगा, तेरा बाप होगा या तेरी माँ होगी, इसलिए रिश्तेदारों को भी मान मना नहीं करता, ससुराल वालों को भी मान मना नहीं करता, उनका भी मकाम होता, उनका भी हुकूक होता है। ददियाल वाले, ननियाल वाले सबको मान, मगर पहले माँ बाप को मान, उसके बाद सबको मान। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ मेरे भाइयों, 4 मिसरे सुनाता हूँ, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, माँ बाप का कहना माना करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और इसे पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहा मानने से, उनके कदम दबाने से, उनकी इज्जत करने से, उनका सम्मान करने से, उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने से, अपने माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करने से, अपने माँ बाप को हज कराने से, अपने माँ बाप को उम्रा कराने से, अपने माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी करने से हमें क्या दुनिया में भी फायदा मिलेगा, बेशक आखिरत में तो मिलेगा, मगर क्या दुनिया में भी मिलेगा। सुन मेरे भाई, अल्लाह के करम पे भरोसा रख, अल्लाह के फजलो एहसान पे भरोसा रख, अल्लाह ताला तेरी दुनिया भी कामयाब बना देगा, तेरी आखिरत भी कामयाब बना देगा। गम दूर हो जाएगा, जुल्मतें दूर हो जाएंगी, टेंशन दूर हो जाएगी। अपने माँ बाप से मुआफ़ी मांग ले, उनसे अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांग ले, अपना सर उनके पैरों में जाके रख दे, उनको बोल दे या तो जान से मार दो या मुझे माफ कर दो। इतना बोल के तो देख, सर तेरा बाद में उठेगा, माँ बाप की जबान से मुआफ़ी का लफ्ज़ पहले निकल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, मसलके आला हज़रत। ये बूढ़ों की आंखों के आंसू बता रहे हैं अपनी औलाद से इन्हें भी कितनी मोहब्बत है, मगर तुम्हारे पास टाइम नहीं, इनके पास 2 मिनट बैठने को। दोस्तों के साथ घूमोगे मोटरसाइकिल पे, हुर्र हुर्र, इधर से उधर, उधर से इधर। अबे तुम्हें दोस्तों के लिए ही टाइम है सारा, माँ बाप के लिए नहीं है टाइम, भाई बहनों के लिए नहीं है टाइम, सब दोस्तों के लिए टाइम है। माँ बाप को भी टाइम दो, भाई बहनों को भी टाइम दो, और घर में बड़े हो, बाप की जगह हो। नसीरपुर मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा गांव। तो मोहब्बत को एक तरफ से थोड़ी है, दोनों तरफ से है, वरना इस महीने में तारीख किस तरह से मैंने की है मुझे ही पता है। मगर मैं जानता हूँ कि दुनिया से तो जाना है सबको, मुझे भी जाना है भाई, एक दिन इंतकाल हो जाएगा तो दूसरे सूबे के लोग भी बेशक बड़ी मोहब्बतें देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मगर शायद वो उतना नहीं जाएंगे कब्र पे फातिहा पढ़ने जितना इलाके के लोग चले जाएंगे। तो नसीरपुर के गुजरते हुए कभी कभी फूल तो डाल ही दिया करेंगे, सूरे फातिहा तो पढ़ ही दिया करेंगे। कभी मौलाना हमसे भी बड़ी मोहब्बत रखते थे नसीरपुर से, आपका नसीरपुर हो, लहरा हो, ये आपके अड़होल हो, अलीपुर हो, धनेटा हो, कैली हो, ये मैं इस साइड के गांवों का नाम ले रहा हूँ, वीडियो बन रहा है, दूसरे साइड के लोग ये ना सोचें हजरत ने हमारे गांवों का नाम ना लिया। मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, ज़रा ये क्या बोलते हैं, साउथ के साइड की बात कर रहा हूँ मेरे साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ हयात नगर हो, पूरे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरी बात समझो, बुरा ना मानो, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ, उनका कहना मानो। हमें याद आते हैं मरहूम सज्जाद निजामी के पढ़े हुए वो 2 मिसरे, इजाजत दो तो सुना दूं, हाथ उठा के बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मेरे नबी की ये है शान। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मुझे 2 मिसरे उन्होंने जो पढ़े थे वो याद आते हैं। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जरा बोले जोर से, बोले जोर से। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा
گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہ واہ، یہ انیس صابری ہیں، انیس صابری، ہاں یہ سنبل کے انیس صابری ہیں۔ کتنا پیارا شعر سنایا کہ ماں اگر فوت ہو گئی ہے تو قریب میں اگر کوئی ضعیفہ خاتون ہے اس کی دعا لے کے نکلا، واہ بھائی واہ، بہت اچھا۔ اور اگر ماں زندہ ہے تو مولانا راغب صاحب قبلہ گھر سے قدم نکالو بعد میں، بہت اچھا پیغام ہے۔ دعا لو پہلے۔ سیکیورٹی بھی وہ سیفٹی نہیں دے سکتی جو ماں کی دعا دے گی، جی جی، بہت اچھا۔ اور جسے ماں کی دعا لگ گئی دنیا کی کوئی طاقت اسے سکسیس ہونے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ماں کی دعا کے ساتھ خدا کا کرم ہے، بے شک۔ باپ کی دعا کے ساتھ خدا کی عطا ہے۔ دعا لے کے نکلو۔ ابھی انہوں نے شعر سنایا تو مجھے منور رانا صاحب کے لکھے ہوئے 4 مصرے یاد آ گئے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائیں لے لو اپنے ماں باپ کی۔ 4 بھائی ہو نا تم، 5 ہو، 6 10 ہو، 11 ہو، 12 ہو، بھائی بہن سب لگا کے حضرت کس نے پالا تمہیں سب کو؟ غربت، قرضہ لے کے، تیوہار عید کا آیا، ان باتوں کو فیل کرنا ذرا، بہت دل کے ساتھ بول رہا ہوں میں، فیل کرنا، محسوس کرنا۔ عید کا تیوہار آیا، گھر پہ قرضہ تھا، نہیں تھے پیسے تیری ماں کے پاس اور تیرے باپ کے پاس، مگر پھر سوچا عید گاہ کو سب بچے نئے نئے کپڑے پہن کے جائیں گے اور میرا بچہ پچھلے سال والے کپڑے پہن کے جائے گا۔ ماں نے کہا ایسا کرو، تمہارے پاپا سے، تمہارے والد سے، تمہارے پتا جی سے، تمہاری ماں نے کہا ایسا کرو، یہ جو مجھے میری ماں نے جب میرا نکاح ہوا تھا اس موقع پہ 1 تولے 2 تولے یا 3 تولے کے جو مجھے یہ زیور دیے تھے، ان کو جو ہے بیچو، کچھ بھی کرو، لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ محلے میں سب کے لڑکے نئے کپڑے پہن کے جائیں اور میرا بیٹا پرانے کپڑوں میں جائے۔ ارے اپنے کانوں کا زیور بیچ دیا تیری ماں نے تیری خوشی کے لیے، آج تو اس سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ بے مر کیوں نہیں جاتا؟ یہ جملہ کہنے سے تجھے پہلے موت نہیں آ جاتی؟ اپنی ماں سے یہ بات کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کر دیا؟ اپنے بوڑھے باپ سے جس کے بال سفید ہو گئے، ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا، کماتے کماتے ذہن کام نہیں کرتا ٹینشن میں، اس بوڑھے باپ سے یہ کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کر دیا؟ میں بتا رہا ہوں نا، یہ کر دیا، اپنا زیور بیچ دیا تیری خوشی کے لیے، سب کچھ بیچ دیا تیرے لیے، اور تو کہتا ہے تم نے کیا کر دیا میرے لیے؟ مجھے بھی یہ کہنے کا حق ہے اے اولاد، یہ بتا تو نے اپنے ماں باپ کے لیے کون سا کام کیا؟ بہت اچھا پیغام ہے۔ تو پوچھنا چاہیے نا، تو نے کون سا کام کیا؟ ماں باپ سے سب پوچھتے ہو، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ میں آج اولاد سے پوچھتا ہوں، بتا، ارے تو اپنے باپ کی بات کرتا ہے؟ طبیعت خراب رہتی ہے، گاؤں کے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھیا اچھے جگہ دکھا دو، سنبل میں دکھا دو، یہاں نہیں بنے گی بات، نہیں دکھا رہا ہے، وہی دوائی چلا رہا ہے، اور
تو اپنی سوچ، جب تو بیمار ہوا تھا تیرے ابا پہ پیسے اس وقت بھی نہیں تھے، قرضہ لیا اس نے، اپنے لیے ہاتھ پھیلایا نہیں پھیلایا دوسروں کے سامنے، مگر تیرے لیے تیرے باپ نے ہاتھ بھی پھیلایا۔ زمین بیچنا پڑی، بیچارے نے زمین بھی بیچ دی، اور ڈاکٹر نے کہا نا پہلے صاحب 2 لاکھ روپے رکھو بھیا یہاں پہ ٹیبل پہ، اس کے بعد آپریشن ہوگا تمہارے بیٹے کا۔ تمہارے باپ نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا یار 2 لاکھ کہاں سے آئیں گے، اس نے خود کو بیچنا گوارا کر لیا، مگر تمہارے دل کی دھڑکنوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہر جتن کیا تمہارے باپ نے، اور پھر یہ کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کیا کر دیا۔ سورج بعد میں نکلتا ہوگا نصیر پور میں بھی، کمانے کے لیے باپ پہلے نکل جاتا ہے، اور صبح سے شام تک بیچارہ عشاء کے ٹائم پہ جب وہ کما کے آ رہا شہر سے، کتنے روپے ملے؟ 700 800، دہاڑی لگاتا تو بیچارے کو 400 500، اور اگر کام کرتا ہے تو 800 900، تھوڑا تھوڑا اور اونچے لیول کا کام کرتا ہوگا تو 1000 1200 15 2000۔ راستے میں جی تو اس کا بھی چاہ رہا تھا جوس پینے کو، فروٹ کھانے کو، مٹھائی کھانے کو، جی تو اس کا بھی چاہ رہا تھا، مگر جیب سے پیسے نکال کے جیسے ہی دکان پہ گیا فوراً یاد آیا نہیں یار بچے کی فیس جمع کرنا ہے، اپنے بیٹے کی فیس جمع کرنا۔ بہت اچھا پیغام۔ خدا کی قسم نکلے ہوئے پیسے، ہمارے بڑے بوڑھے یار دیکھو کیسے بیچارے آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں، ان کا درد ہے یہ، اور یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہے۔ آج کم و بیش ہر گھر کی کہانی تو نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ہر خاندان میں ایک نہ ایک گھر کی کہانی ہے۔ جیب میں رکھ لیے وہ پیسے، جملے سچے ہوں تو بول کے بتائیے گا آگے جو جملے بول رہا ہوں۔ گھر پہ جب پہنچے آئے نصیر پور، عشاء کی اذان ہو چکی تھی، سوچا پہلے کھانا کھا لیں بعد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو میں تم سب سے بھی کہوں گا بھائی، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ برتو، تم نمازی بنو گے تو تمہاری آل اولاد بھی نمازی بنے گی۔ بے شک بے شک۔ نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کہ 12 مہینے میں ربیع الاول میں ایک جلسہ کر لیا مغفرت کا کام ہو گیا، بے شک یہ نیکی کا کام ہے، مگر نماز کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ سوچا کہ چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھی، گھر پہ گئے، بیوی نے کہا کھانا کھا لیجئے، کھانا تیار ہے۔ آپ نے دیکھا بچے آرام کے ساتھ سو رہے ہیں مکان کی چھت پہ یا مکان کے نیچے کمرے میں۔ میں خدا کی قسم لے کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دن بھر میں جو تھکان چڑھی تھی، اپنے بچے کو باپ نے سکون کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا۔ دن بھر کی تھکان بھول جاتا ہے باپ بچوں کو چین کے ساتھ سوتے ہوئے بے شک بے شک۔ اگر بات سچی ہو تو بولو زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن بھر کی تھکان بھول جاتا ہے باپ، دن بھر کی تھکان، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جو قرار مجھے فروٹس کھانے میں نہیں ملتا، وہ سکون اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھنے میں مل گیا مجھے۔ سبحان اللہ سبحان۔ بولو زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ اور آپ آج جب شادی شدہ ہو گئے، ماں باپ کی، چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری آپ پر آ گئی، اب حساب لے رہے ہیں اپنے باپ سے۔ ابا اتنے پیسے دیے تھے پچھلے ہفتے، میں نے 500 روپے کیسے اٹھا دیے آپ نے؟ تیرے باپ نے لیا تجھ سے کبھی حساب؟ آج 500 روپے کا حساب لیا جا رہا، ابا سے حساب لے رہا۔ ابے سن، وہ گھر زندگی میں گھر نہیں ہو سکتا جس گھر میں بڑے بوڑھے کو اپنی اولاد کا موڈ دیکھ کے بات کرنا پڑے۔ تو کس بات کا بیٹا ہے کہ تیرے باپ کو تجھ سے ڈر لگتا ہے؟ تو یہ بتا، تو باپ ہے یا وہ باپ ہے؟ باپ باپ ہوتا ہے، گھر وہی گھر رہے گا جس گھر میں بیٹے کو باپ سے ڈر لگے۔ وہ گھر گھر نہیں ہو سکتا جس گھر میں باپ کو بیٹے سے ڈر لگے۔ بے شک بہت شاندار۔ سینکڑوں گھر دکھا دوں جس گھروں میں ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ انہیں موڈ دیکھنا پڑتا ہے کیا کہ ان کا صاحب موڈ کب صحیح ہوگا، تب ہم کہیں کہ بیٹے چشمہ ٹوٹ گیا ہے میرا، چشمہ بنوانا ہے۔ تب میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ بھئی بخار ہے آپ کو، ایسا کرو جانچ کرا لو، یا کوئی زیادہ بڑی پرابلم ہے تو ایکس رے کرا لو۔
اب وہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، سب کچھ دے دیا انہی کو، اب ان سے پوچھ رہے ہیں موڈ دیکھ کے کہ مجھے چشمہ بنوانا ہے، چشمہ ٹوٹ گیا ہے، یا مجھے MRI کرانی ہے، کوئی زیادہ بڑی پرابلم ہے، تو اب ان کا موڈ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ارے باپ کی ایسی اولاد بنو کہ آل اولاد والے بھی ہو جاؤ، گھر میں تمہارا باپ ہے نا، وہ 4 آدمیوں میں ڈانٹ دے جواب نہ دو، کئی پلی خون بڑھ جاتا اس باپ کا کہ دیکھو آل اولاد والا ہے، ڈانٹ دوں تو پلٹ کے جواب نہیں دے۔ بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ میں بات مکمل کروں گا جب یہ ٹاپک چھڑ گیا ہے۔ ہاں، فرما بردار اولاد بھی موجود ہے الحمدللہ، زور سے بولو نا الحمدللہ۔ ہاں، نصیر پور میں زیادہ تو فرما بردار ہی ہوں گے، یہ تو آپ کو پتا ہوگا کیسے ہوں گے، لیکن میرا حسن ظن یہی ہے کہ زیادہ وہی ہوں گے فرما بردار۔ ہم جلسے میں گئے ایک جگہ بھائی یوسف بھائی، تو وہ پروگرام کے بعد ہمیں لے گئے اپنے گھر پہ، چائے پلائی انہوں نے، کہنے لگے کہ میرا بیٹا دلی میں جاب کی ہے، رام نگر کی بات ہے اتراکھنڈ کی، دلی میں جاب کرتا ہے، حج بھی کرا دیا ہے، مجھے فرما بردار اتنا ہے کہ روزانہ خیر صلی اللہ لیتا، فون کرتا ہے، بار بار کیئر کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور میرا بڑا خیال رکھتا ہے، بڑا فرما بردار بیٹا ہے۔ دلی سے جب بھی آتا ہے دوستوں کو وقت کم دیتا ہے، مجھے زیادہ دیتا ہے، بازار سے اچھی کوالٹی کا تیل خرید کے لاتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے میرے سر میں تیل ڈالتا ہے، میرے سر کی مالش کرتا ہے، سر دباتا ہے۔ ان کے جملے اتنے پیارے تھے کہ دل کی کلیاں کھل گئیں، خیال و فکر کی راہوں میں اجالے پھیل گئے۔ کہنے لگے مولانا یقین ماننا، جب وہ سر کی مالش کر رہا ہوتا ہے میرا جوان بیٹا، جس کے خود بال بچے ہو گئے ہیں، تو وہ سر دبا رہا ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے بیٹی بیٹا میرے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، اس وقت مجھے جو سکون ملتا ہے دنیا کے خزانوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا۔ جو آل اولاد فرما بردار ہو اس وقت اللہ وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت جب وہ سر دباتا ہے، بتاؤ آل اولاد والا ہے، بیٹی بیٹے والا ہے، سر دبا رہا ہے، کہتے مولانا صاحب مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میری آنکھ لگ جاتی ہے، یعنی نہیں آنکھ نہیں لگتی ہے، میں آنکھ بند کر لیتا ہوں۔ انسان کی فطرت ہے جب سکون ملتا ہے تو اس کی آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے، لیکن میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں، سارے لوگ بولیے نا، میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ یہ میں نے جاگنے کا لفظ اس لیے کہلوایا آپ سے تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ صرف ادھر میں ہی نہیں جاگ رہا ہوں، آپ بھی جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھائیں۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، یہ ہمارے حیات نگر سے آئے ماشاءاللہ۔ کہنے لگے حضرت میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ اب بیٹے کو یہ لگتا ہے کہ ابا کی آنکھیں بند ہیں تو ابا سو گئے، حالانکہ میں سویا نہیں ہوں، صرف آنکھیں بند ہیں، جاگ رہا ہوں میں۔ نصیر پور کے لوگوں، انہوں نے اگلا جملہ جو بولا نا، تو ہم جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ تو خیر رو ہی رہے تھے، بات یہاں سے نکلی تھی ماں باپ کو رلانا ہے، مگر غم میں نہیں رلانا ہے، خوشی میں رلانا ہے۔ جیسے اس لڑکے نے رلایا جو ڈی ایم بنا، کیسے رلایا بولو، غم میں یا خوشی میں؟ زور سے بولو کیسے رلایا؟ تو غم میں مت رلاؤ، خوشی میں رلاؤ کہ تمہارے ماتا پتا کریں کہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ کہیں مجھے شرم آتی ہے اپنے باپ ہونے پر کہ مجھے ایسا بیٹا ملا، ایسا مت کرو۔ حضرات توجہ کریں۔ کہنے لگے اس کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ابا سو گئے، حالانکہ میری آنکھیں بند ہیں سکون کی وجہ سے، جبکہ میں جاگ رہا ہوں، تو وہ سر کی طرف سے پیروں کی طرف آتا ہے میرا بیٹا، جوان بیٹا، اور پیروں میں آ کے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور میرے تلووں کو چومتا ہے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ میرے لیے لمبی عمر کی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت یقین ماننا، اس کی یہ ساری باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتی، صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک جاتا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھتا ہوں اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ ایسی نیک اولاد ہر ماں باپ کو عطا فرما جیسی نیک اولاد تو نے مجھے عطا کی ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। भैया हमने तो ये बात इसलिए समझाई है नसीरपुर में कि एक भी केस नहीं आना चाहिए ऐसा जिससे हमारे उलमा को तकलीफ़ हो, हमें तकलीफ़ हो सुन के कि माँ बाप पे किसी ने हाथ उठाया, किसी से ये गलती हो गई हो नसीरपुर में और हमारी बात उस तक डायरेक्ट लाइव जा रही हो, अब सुन रहा हो या बाद में कल को पहुँचे, तो उससे हम कहते हैं इससे पहले कि तेरे दिल की धड़कन बंद हो जाए, मौत ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, अपने माँ बाप से माफ़ी मांग ले, अपनी टोपी उनके पाँवों में जाके रख दे, अपना सर उनके पाँवों में रख दे और कह दे अपने पापा, अपने वालिद साहब से भी और अपनी वालदा से भी, यानी अपने अब्बा से भी और अपनी अम्मी से भी कि मुझे माफ़ करो। माफ़ी मांग के तो देख, तेरी ज़बान से माफ़ी का लफ्ज़ निकलेगा तो तेरे माँ बाप की आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। ऐसे होते हैं माँ बाप, माफ़ कर देंगे। गलत तो नहीं कहा, बोलो ज़ोर से सारे लोग बोलो, गलत तो नहीं कहा मेरे भाइयों हैं। और फिर माफ़ी मांगने के बाद अब दुआएं ले ले अपनी माँ की। क्या ले ले? बाप के कदम चूम, उनकी भी दुआ ले और अपनी माँ को ये बोल, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती थी दो, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा पढ़े, प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। और ये शेर सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह मचल जाएंगे सारे लोग। अपने माँ बाप की मोहब्बत में बुलंद आवाज से अल्लाह की तस्बीह बयान करें और जोर से पढ़ें सुभान अल्लाह। जोर से जितनी आवाज अल्लाह पाक ने दी है सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा होता अल्लाह पाक है। अल्लाह तेरी खिदमत से दुनिया, दिल पे लगे तो बोलिएगा और बात सच्ची हो तो जरूर बोलिएगा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ। बहुत अच्छा भाई। ये तो भाई ऐसे सुन रहे हैं मुआ रागिब साहब, फजर की आजान होने तक रुक जाएंगे आप लोग, सारे लोग रुक जाएंगे। मैं घड़ी भी तो देखूं, हाँ घंटा 1 हो गया लगभग, फजर तक सुनेंगे। अरे नहीं भाई कहाँ हो आप, फजर तक सुनेंगे सारे लोग। हाथ उठा के बताएं कितने लोग सुनेंगे फजर तक। अरे अच्छा इधर भी है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ना अपने मुहिब्बीन मोहब्बत करने वालों पे बहुत भरोसा रहता है रागिब भाई। जाहिर है मेरे पास इतना सरमाया या इतना माल तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, खैर फिर भी उसका लाख लाख फजलो एहसान है, मगर इतना सरमाया नहीं है कि जो मैं अपने इलाके में आपकी बेटियों के लिए, जो मेरी भी बेटियां हैं, हमारी आपकी बहन बेटियों के लिए एक इंटर कॉलेज बना करके दे दूँ। इतना मेरे पास, चूँकि लगभग
5 या 6 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है लगभग ज़मीन को लगाकर, लेकिन मैंने पूरे भारत में जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सारे सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जाता हूँ। ये कुछ 4-5 सूबे छोड़ दें जो टेरेटरी हैं अपने सेंटर की, वहाँ पे हम तरीके से इतने प्रोग्राम्स नहीं होते, जैसे मेघालय या मणिपुर, इस तरह की सूबे छोड़कर बाकी जितने भी सूबे हैं सब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ। सब मोहब्बत करने वालों पे भरोसा है कि जिस दिन इंशाअल्लाह इंटर कॉलेज बनाने के लिए खड़ा होऊंगा तो 2 साल नहीं लगेंगे कि इंशाअल्लाह इंटर कॉलेज बन जाएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ, साथ दोगे कि नहीं साथ दोगे? अरे ज़रा कैमरे वाले ज़रा दिखा दो यार, ये हमारे नसीरपुर के लोग हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमसे। ये साथ दोगे कि नहीं दोगे? बोलो इंटर कॉलेज बनाओ तो इंशाअल्लाह, बोलो साथ दोगे? इंशाअल्लाह साथ देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अजीज़म मोहसिन, मैं ये चाहता हूँ मेरे दोस्त कि जीते जी कुछ काम कर जाऊँ अपने इलाके वालों के लिए, और सिर्फ उससे एक लोगों को मैसेज जाए कि एक आम सा छोटा सा मौलाना जब ये काम कर सकता है तो जिनको अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है वो तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अल्लाह पे भरोसा किया है और नियत की है। अब नहीं पता कितना कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो अल्लाह जाने, मगर मैंने ये देखा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और जो इंशाअल्लाह इंटर कॉलेज बनाऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के भरोसे पर, उसी पे भरोसा, उसी पे यकीन है, उसी पे तवक्कुल है। और मैं जब अपने बचपन के ज़माने को देखता हूँ, अच्छा मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, आपको मैं सही बता रहा हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे भारत में जाता हूँ, आपकी दुआओं से सब जगह जाता हूँ, तो मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे और मुखलिस अहबाब मिले, दोस्तों अहबाब मिले। अब किसी का नाम लूँ, किसी का रह जाए, फहरिस्त लंबी है, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत मुखलिस मिले। तो मैं जो ये काम करूँगा तो मुझे सरमायादारों पे भरोसा नहीं है, उनसे तो मैं कह करके थक गया, तो उन पे मैं भरोसा क्या करूँ? मुझे भरोसा है अपने परवरदिगार पे, मुझे किसी मालदार पे भरोसा नहीं है, परवरदिगार पे भरोसा है। वो सबके दिलों में मोहब्बत डालेगा, और जो इंशाअल्लाह इंटर कॉलेज बनेगा उसमें सिर्फ वो हैबतपुर, हसनपुर और आपके ये चंदायन, सिकंदरपुर, जोगीपुर, गोविंदपुर और उसी इलाके की बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, बल्कि ये आपका नसीरपुर और आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह अड़होल और अलीपुर, धनेटा और ये हयात नगर, यहाँ तक की बच्चियां इंशाअल्लाह। मेरा मकसद ये है कि हमारी बच्चियों की तालीम जूनियर स्कूल तक, तो जूनियर मतलब ये 8वें क्लास तक तो लड़की और लड़का दोनों का रहेगा, जो उम्र, चूंकि वो उतनी उम्र नहीं होती है, उसके बाद फिर ऊपर का जो रहेगा वो सिर्फ बेटियों का रहेगा, और अगर बेटों का भी होगा तो पूरी सेफ्टी के साथ, ताकि हमारी किसी बहन बेटी की इज्जत व आबरू पे कोई हर्फ ना आए, कोई परेशानी ना आए। इस मकसद के तहत इंशाअल्लाह ये काम होगा और रब के भरोसे पर होगा। मैं ये चाहता हूं मेरे साथियों कि आप लोग मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। जितना मुझे यकीन उन बस्तियों पर है ना जिनका मैंने नाम लिया, उतना ही यकीन मुझे इस गांव पर भी है जिस गांव में आज तकरीर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, नसीरपुर वालों पर भी है। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसमें कितना टाइम लगे, कब हो, लेकिन बहरहाल काम तो होगा। जोर से बोलो, काम तो। जब आदमी, मैं जब देखता हूँ ना, पहले आप यकीन माने आज ये बात मेरी ज़बान पे आई आज तक, हालांकि मैंने कहा भी नहीं है, चूँकि आपसे मैं भी बहुत मोहब्बत रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ही रखते हो। आज बात आ गई तो मैं जब पढ़ता था मदरसे में, तो आप यकीन मानो खुदा की कसम मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे अल्लाह ताला इतनी शोहरत देगा और इतनी, या आप मैं बाखुदा बता रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन रब ने नवाज दिया, उसका लाख लाख एहसान। में एक शेर पढ़ता हूँ कि कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। तो मैं ये देखता हूँ कि जब मेहनत की तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। अब ये एक नियत कर रहा हूँ, अल्लाह हिम्मत दे तो अब वही दिलों में मोहब्बत डालने वाला है। आज मध्य प्रदेश से हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया तो मैंने उनको ये खुशखबरी दी। उन्होंने कहा हज़रत आप बुनियाद तो डालिए,
آپ محنت تو کیجیے. ابھی میں ادھر شاہباد گیا تھا, وہاں بھی جیسے آج ابھی سب جگہ جلسوں میں ذکر بھی نہیں کیا ہے, جیسے آج آپ کے سامنے ذکر آ گیا, یاد آ گئی بات تو کر دیا. وہاں پہ بھی میں نے کہا حضرت کا آپ شروعات تو کیجیے, اور یہ میں قوم کے لیے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے کر کے جاؤں گا. ہم یہ کیوں کسی سے گلا شکوہ کریں کہ وہ اپنے اسکول میں یہ کام کراتے ہیں؟ ارے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے اسکول بنا کر کے جائیں تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے. بہت اچھا پیغام. تو کوئی ہم سے بھی تو کہہ سکتا کہ حضرت آپ ان کو تو کہتے انہوں نے نہیں بنایا, آپ نے بھی تو نہیں بنایا. اس لیے بھیا ہم نے یہ سوچا خود سے شروعات کروں. میرے استاذ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی جو الجامعۃ الاشرفیہ کے اب ناظم تعلیمات ہیں, صدر المدرسین رہے, پرنسپل رہے, بہت عبقری شخصیت ہیں, نابغہ روزگار ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے, آپ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی بڑے عالم. انہوں نے یہ فرمایا کہ کسی کے بارے میں یہ سوچنے سے بہتر ہے کہ اس نے کیا کیا کہ نہیں کیا, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کر دو. آپ خود کر دو جو کر سکتے, یعنی اپنے حصے کا چراغ جلا دو, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کسی کے چراغ جلانے کا انتظار مت کرو, اپنے حصے کا چراغ جلا دو. تو جب ارادہ کریں گے, محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی. آواز آئے, ارادہ تو کر ہی لیا ہے, بس وہ ارادہ زمین پہ کب اترے یہ وہ جانتا ہے, عالم الغیب ہے. زور سے بولو یہ, اور انشاءاللہ یہ کام ہوگا. تو نصیر پور والو, آپ سے میں نے یہ کہا ہے کہ بھیا ماں باپ ہو تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ, بات یہاں سے نکلی تھی. اور اولاد ہو تو ماں باپ کو رلاؤ, مگر غم کے آنسو نہیں, خوشی کے آنسو. جی بہت اچھا. کون سے آنسو؟ یہ ہریانہ میں ایک لڑکا, اس نے بھی یہی پوسٹنگ تھی, اس کی ڈی ایم بنا تھا وہ. تو پتہ ہے جب اس کی پوسٹنگ تھی, جب وہاں پہ ڈی ایم آفس میں وہ گیا, جو ڈی ایم صاحب کی کرسی ہوتی ہے جو اس کو ملنے والی تھی, اس پہ وہ خود نہیں بیٹھا لڑکا نا, اس نے اس کرسی پہ اپنے پتا جی کو بٹھایا. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بہت وائرل ہوئی تھی وہ تصویر, اپنے پتا جی کو اس کرسی پہ بٹھایا. اور بیچارے وہ پتا جی کیا, بالکل وہ تو دیہات کے رہنے والے, مڑا سا باندھ کے آگے. ہریانہ اور یہ ہریانہ اور راجستھان کا جو ہے نا کلچر بہت جیسے ہمارا آپ کا کلچر ہے, بالکل ایک دم بہت دیسی کلچر ہے, اور ایک دم اچھا کلچر ہے, بہت اچھا کلچر. مجھے تو ادھر ماشاءاللہ بہت پیار دیتے ہیں, باقی سب صوبوں میں دیتے ہیں الحمدللہ. تو وہ جو ہے مڑا سا باندھ کے ایسی بیٹھ گئے. اب وہ اخبارات میں کافی تصویر, اس کے قریب میں وہاں راغب صاحب, انہوں نے اپنی ماتا جی کے لیے کرسی بھجوائی اور خود ان کے چرنوں میں بیٹھا وہ لڑکا. اور اس نے یہ پیغام دیا کہ آج ڈی ایم بنا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ اپنے ان ماں باپ کو بھول جاؤں جنہوں نے فاقہ کر کے مجھے پڑھایا. آج جو یہاں پہنچا ہوں تو اس میں جہاں میری محنت کا اثر ہے, اس سے کہیں زیادہ میرے ماں باپ کی قربانیوں کا اثر ہے. بہت اچھا. وہ کافی وائرل, تو ان کے ماتا پتا بھی رو رہے ہیں. اس میں نے تو فوٹو میں دیکھا ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو آپ بھی ایسی اولاد بنو. دیکھو بھیا, ماں باپ کو غم کے آنسو نہ رلاؤ. ہم نے ایک جملہ بولا ہے, آنسو رلاؤ تو, آواز آئے کون سے, زور سے بولو کون سے. 4 5 10 20 بھائیوں کو جتنے بھی تھے تم پالا. بس یہ بات کر کے پھر میں حضور کا میلاد بھی تو پڑھوں یار. تقریر لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, بیداری بڑھتی چلی جا رہی ہے, رات گھٹتی چلی جا رہی ہے, محبت کی برسات ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسا جلسہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے جیسا جلسہ ابھی ابھی ہو رہا ہے. بہت اچھا. بس یہ بات, کئی بھائیوں کو بہنوں کو سب کو پالا. تم سب سے 2 ماں باپ کی خدمت نہیں ہو پا رہی. وہ بڑا والا کہتا ہے چھوٹے والے بھی تو تمہارے بیٹے ہیں, وہ نہیں جا سکتے ہیں تمہاری خدمت کے لیے, ہم ہی کیوں جائیں. اچھا چھوٹے والے جو ہیں ان کے گھر میں جو ہوم منسٹری ہے, ہوم منسٹری نہیں سمجھتے ہو؟ ارے بڑی زور سے ہنس رہے ہو, تجربہ اچھا خاصا ہے. ہاں, ارے ان کی اہلیہ, اب تو سمجھ گئے. تربوز مت ہلاؤ 2.5 کلو کے, اللہ نے زبان دی ہے, زبان سے بتاؤ, سمجھ گئے نا. تو وہ ادھر سے ان کا بھی آرڈر جاری ہو گیا. انہوں نے بھی کہا کہ صاحب تم ہی کیوں, زمین تو انہیں بھی ملی ہے بڑے والوں کو. تو بیچارے ڈرتے اتنے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا بیوی کون ہے اور شوہر کون ہے.
ہاں بھائی بعض جگہ بیوی کا حق ہے بے شک، ظلم نہ کرو اس پہ، ستاؤ مت، مگر یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب تم اگر کہیں پہ جا رہے ہو تو پہلے ابے تم پرائم منسٹر ہو، وہ ہوم منسٹر ہے، رتبہ تو تمہارا ہی بڑا ہے۔ یہ تھوڑی نہیں ہے کہ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ارے میں کیا بتاؤں، بس بات لمبی ہو جائے گی، آپ بھی کہو گے مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا۔ اچھا میں بیٹیوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں، بات آ گئی تو سن لو بھائی، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے بھی دور تک بات جائے گی۔ میری بیٹیوں کو یہ پیغام ہے، بیٹیوں کو یہ پیغام ہے، تم شادی ہو کر، ہماری مائیں بہنیں تو سن رہی ہوں گی نا پروگرام، عورتوں کا بھی انتظام کیا نا بیٹھنے کا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جس گھر میں شادی ہو کر آپ جاتی ہو دلہن بن کے، آپ کی مینٹلٹی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر صرف میرا رہے، یہ ہونا چاہیے کہ میرا بھی رہے اور شوہر کے اعتبار سے میرا ہی رہے، مگر اس پر اوروں کے بھی حقوق ہیں، سب سے زیادہ تو ماں باپ کا ہے، بھائی بہنوں کا ہے۔ آپ اگر اسے صرف اپنا بنانا چاہتی ہو، اپنا بناؤ، اس میں برائی نہیں ہے، محبت تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، تو فرض ہے تمہارے اوپر بے شک، مگر اسے اس کے ماں باپ سے دور کرنے کے لیے جھوٹے عاملوں کا سہارا لینا، کرنے کرانے والوں کا سہارا لینا، اس کا دل دور، اور ایسا کرنے کرانے والا بھی نا جو ہے نا اس پہ بھی لگنے چاہیے 4 ڈنڈے، اور سر پہ پھوڑنے چاہیے انڈے، کمر پہ لگنے چاہیے ڈنڈے، جو گھروں کو، اچھا ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ زیادہ تر ہوتا وہم ہی ہے، ایسے کرنے کرانے سب کچھ ہوتا تو ان کو بولو حکومتیں بدلو، ایسا تو تم بول بھی دو گے تو ہمت نہیں ہے ان کی، چونکہ ڈر ہے دیوان جی ڈنڈا بہت پھیریں گے، ایسا کاروبار کر لیا ہے۔ حضرت جو صحیح لوگ ہیں نا وہ ہر ڈپارٹمنٹ صحیح بھی ہوتے ہیں، جو بیچارے صحیح لوگ ہیں بھئی، تعویذات کی بے شک ایک حیثیت ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اس کا اثر بھی ہوتا، اس کا بھی انکار نہیں ہے، مگر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا کام یہ ہے کہ بہو آ گئی، ارے تیرے اوپر تو ایسا سایہ ہے کہ اگر تو نے علاج نہیں کیا تو 40 دن میں تو مر جائے گی، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ تیرے گھر میں کوئی 80 سال کی عورت ہے، کہاں میری ساس ہیں، تو انہی کا ہاتھ، اور وہ آئیں تو انہیں بھی بھڑکا دیا۔ اور بھیا میں سب عورتوں کو تو نہیں کہتا، خدا کی بندیوں کچھ عقل کا بھی استعمال کرو، تعلیم حاصل کرو۔ حضرت مفتی تقیر صاحب قبلہ فرماتے تھے، مجھے ان کے وہ جملے یاد آتے ہیں، حضرت نے ایک جگہ تقریر میں فرمایا تھا کہ کہیں پہ مزار ہو نہ ہو، اینٹیں چن کے رکھ دو، ایسے ہی 4-5 دن پہلے کچھ نہیں تھا، اوپر سے ہری چادر بچھا دو، راستے کے کنارے پہ ہو، ایک بابا کو وہاں پہ بٹھا دو، فرضی بابا کو، وہ مزار کسی سے چلے نہ چلے مگر عورتوں سے ضرور چل جائے گا وہ مزار۔ یار ناراض مت ہو جائیو بھائی مجھ سے تم لوگ، میں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو سمجھا رہا ہوں، دلوں کو دور کرنے والوں سے دور رہو میری بہنوں۔ اور ابھی میں ساس سسر سے بھی کہوں گا، میں دونوں سے کہوں گا، ایسا نہیں ہے ایک سے کہوں گا، ظلم کسی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی میں تجھے یہ سمجھا رہا ہوں میری بہن، جس گھر میں تو دلہن بن کے گئی ہے یہ نہ سوچ کہ میرا شوہر صرف میرا رہے، چھوڑ دے اپنی بہنوں کو، چھوڑ دے اپنے ماں باپ کو، یہ نہ سوچ، اس لیے کہ اگر تو یہ سوچ کے خوش ہے نا تو پھر تو مجھے یہ بتا، جس گھر میں تو پیدا ہوئی تھی کیا اس گھر کے لیے بھی تو یہ سوچے گی کہ تیرے بھائی کے نکاح میں جو عورت دلہن بن کے آئی ہے وہ کیپچر کر لے، تیرے بھائی کو چھوڑ دے تجھے؟ نہیں آیا جملہ سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ نہ حضرت یہ تو نہیں سوچوں گی میں، تو جب تو اپنے بھائی کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور تو یہ نہیں چاہتی تیرا بھائی تیرے ماں باپ کو یعنی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، تو اللہ کی بندی جس گھر میں تیری شادی ہوئی ہے اس گھر میں تو یہ طوفان کیوں پیدا کر رہی ہے، یہ فتنہ کیوں پیدا کر رہی ہے؟ ایسا ہی اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں سوچ جیسا اس گھر کے بارے میں سوچتی ہے جس گھر میں تو نے جنم لیا ہے۔ بے شک
ارے بولو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو سادہ لفظوں میں بھی سن لو، زیادہ گاڑا ہو گیا ہو تو۔ جس گھر میں تو نے جنم لیا ہے، جیسا اس گھر کے بارے میں سوچتی ہے، ویسا ہی جس گھر میں تیری شادی ہوئی ہے اس گھر کے بارے میں بھی سوچ۔ اپنے پیدائشی گھر کی بربادی نہیں دیکھ سکتی تو میری بہن۔ اب تیرا گھر وہ نہیں ہے جب تیری شادی ہو گئی تو، اب تیرا گھر یہی ہے جس گھر میں تیری شادی ہوئی۔ اس کو بنانے کی کوشش کر، بگاڑنے کی کوشش نہ کر۔ شوہر کے کان کو بھرنے کی کوشش نہ کر۔ اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے۔ ارے دیکھ تو صحیح درجہ دے کے اپنے ماں باپ کا، اس کی بہنوں کو اپنی بہن کا درجہ دے کے تو دیکھ، انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اس کے ماں باپ تجھے بیٹی کا درجہ دیں گے اور اس کی بہنیں تجھے بہن کا درجہ دیں گی۔ اب یہ میں ساس سسر سے بھی کہتا ہوں، بات برابر کروں گا۔ بعض کیا ہوتے ہیں بھائی راغب بھائی، کسی بہو سے ان کا دل ہٹ گیا تو بیچاری وہ ہستی فنا کر دے، مگر ساس سسر کا دل ان سے نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ تیرے ابا نے یہ نہیں دیا تھا، تیرے ابا نے، ابے بھلے آدمی، تیرے اس کے ابا نے کیا دیا نہیں دیا، اس سے تمہیں کیا؟ جو نصیب میں تھا مل گیا۔ اور دوسری بات، نہیں بھی دیا تمہیں آبجیکشن ہے تو اپنے سمدھی سے لڑو، سر پھوڑو ان کا یا اپنا پھڑوا لو جا کر کے۔ اس بیٹی کو کیوں ستا رہے ہو بھائی؟ ارے زبان تو کھولو یار۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی مطلب کی بات سنو گے، بس دونوں طرف ایمانداری کی بات کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیٹیوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، دوسرے کی دھی بیٹیوں، بات پہ ٹارچر کریں گے، پریشان کریں گے۔ تو تم یہ سوچو کہ جیسے ہم اپنی بیٹی کو اس کی سسرال میں دکھی نہیں دیکھ سکتے، تو ہمارے گھر میں جس کی دھی بیٹی دلہن بن کے آئی ہے اس کا ماں باپ دکھی کیسے دیکھ سکتا؟ بہت اچھا بھائی۔ ساس سسر سمجھیں بیٹی، کیا جملہ کہا ہم نے؟ اپنی بہو کو سمجھیں بیٹی اور بہو سمجھے ماں باپ۔ تو نصیر پور میں کسی گھر میں ڈیوورس ہوگا، جھگڑا ہوگا، یوکرین اور رشیا کی جنگ چلے گی؟ ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا یار۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور بھائی جان، میں نے نا کئی بیٹیاں دیکھی ہیں جنہوں نے بڑا صبر کیا ہے، بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، تو ایک دن یہ اثر ہوا ہے کہ ان کے ساس سسر جو پہلے برائی کرتے تھے نا، بعد میں بیٹھکوں پہ کہتے ہیں یار غلطی ہمارے بیٹے کی تھی، لڑکی تو بہت اچھی ہے بھائی، صبر کرتی ہے، کوئی بات جا کر کے اپنے میکے میں نہیں کہتی، اور وہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی اپنے سسرال کی بات میکے میں جا کر کے نہ کہے، وہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ہاں ظلم اتنا ہو گیا ہے کہ کہنا پڑے گا تو کہے گی بھائی، کوئی بھی بیٹی حساب سے ہی تو برداشت کر سکتی ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو اب ذرا آؤ، چونکہ یہ جلسہ جس ٹاپک پہ ہے اس پہ بھی ذرا 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ بات کر لیں۔ ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، میرے نبی کی یہ ہے شان۔ دیکھو بچے آئے بھی ہیں پروگرام میں۔ یہ جملہ سنا دوں پھر میں ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ تو اگر چند بھائیوں کوئی خدمت نہیں کرتا اس کی طرح مت بنو، بلکہ منور رانا صاحب نے جو کہا ہے نا وہ مانو۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں، ذرا زور سے بولو میرے حصے میں، اور اونچی آواز میں میرے حصے میں ماں آئی۔ تو اسی پہ تمہیں چلنا ہے۔ اور صبح کو اب جو صبح میں اٹھنا ہے تو نمبر 1 پہ تو فجر کی نماز، گھر پہ جاؤ گے ناشتہ بعد میں کرو، ماں کے چہرے کی زیارت پہلے کرو، اور پھر یہ کہہ دو ساتھ ہی ساتھ، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا۔ بہت اچھا۔ کون سا مہینہ بھائیو یہ؟ اونچی تو بولو ذرا، ربیع الاول۔ اسی مہینے میں آئے وہ جن کے آنے کی وجہ سے کائنات میں بہار ہے۔ اونچا بولو ہم سب کا بیڑا، ذرا زور سے ہم سب کا بیڑا۔
جب دادا کو پتہ چلا نا سردار قریش عبد المطلب کو، ارے بڑے خوش ہیں دادا، اور دادا تو تم میں بھی جو بن چکے ہوں گے نا وہ میری بات کی تائید کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے پوتی پوتوں سے، بیٹوں پہ سختی کر دیتا ہے باپ مگر پوتی پوتوں کا لاڈ اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے ان پہ۔ اگر بیٹا سامنے ڈانٹ دے نا تو دادا جلال میں آ جاتا ہے، تو کیسا تھا بے جب بچہ تھا، لڑکے کو مارتا رہتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور یہاں تو دادا بھی وہ ہے کہ ایسا پوتا اللہ نے کسی کو نہیں دیا جیسا پوتا اللہ نے سردار قریش حضرت عبد المطلب کو دیا۔ بولو کسی کو دیا؟ اللہ اللہ، دوڑے دوڑے سردار قریش حضرت عبد المطلب حضرت سیدہ آمنہ کے مکان پہ پہنچ گئے۔ اندر آپ نے قدم رکھے، جب اندر پہنچے اپنے جوان بیٹے کی یاد آئی۔ میں اختصاراً کہوں آگے بڑھے، حضرت آمنہ نے سردار قریش کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ اپنے مرحوم شوہر کی یاد آنے لگی، یاد تو آ ہی رہی تھی مگر جب دیکھا ان کے والد کو اور زیادہ یاد آئی۔ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا سردار قریش حضرت عبد المطلب نے اور کہا، بیٹی آمنہ تو فکر نہ کر، اس بچے کا بے شک باپ دنیا میں نہیں ہے مگر دادا موجود ہے، ہر خوشی اپنے پوتے کے دامن میں ڈال دوں گا، تو فکر نہ کر۔ میرے نبی کے لبوں کو چوما، پیشانی کو چوما، اس کے بعد گود میں اٹھایا آپ نے اور کہا، سردار قریش نے کہا اپنے پوتے کو خانہ کعبہ کا طواف کرانے کے لیے لے کر کے جاتا ہوں خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ بڑھنے لگے خانہ کعبہ کی طرف، پتہ نہیں چلا کب خانہ کعبہ بالکل قریب میں آ گیا، پتہ اس لیے نہیں چلا آپ نبی کا دیدار کرتے جا رہے تھے، چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹا رہے تھے۔ جب بالکل قریب میں پہنچ گئے، اللہ اللہ، خانہ کعبہ کو ایسے رنگ میں کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسے جھومتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آتے روزانہ تھے مگر آج ڈھنگ بھی الگ ہے، خانہ کعبہ کا رنگ بھی الگ ہے۔ اے لوگوں، خانہ کعبہ کو دیکھا تو ذہن چکرانے لگا، اس لیے کہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا عبد المطلب بڑھ رہے تھے کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا تھا محمد مصطفیٰ کی طرف۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے لوگ جھوم کے پڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت۔ گود میں لے کے خانہ کعبہ کا جب طواف شروع کیا تو خانہ کعبہ میں جو رکھے ہوئے تھے، کیا تھے وہ رکھے ہوئے تھے نا، وہ دھڑام دھڑام گرنے لگے۔ بلڈوزر چلانا نہیں پڑا، وہ خود بخود گرنے لگے، بلکہ ان میں سے آواز آئی ان کے اندر سے جو اندر رکھے ہوئے تھے۔ ارے سمجھ گئے نا یار میری بات، نام لینا ضروری ہے کیا؟ ان میں سے آواز آئی کہ ہمارے دن گئے، ہمارے دن محمد مصطفیٰ گئے۔ محمد مصطفیٰ منتظر دونوں عالم تھے جن کے لیے آئے وہ، اور پھیلی خوشی ہے طرف ان کے آتے ہی ظلمت کے بادل چھٹے، ہو گئی روشنی روشنی ہے طرف۔ اللہ اللہ، یہ کہہ لو کہ بہاریں آ گئیں، سبحان اللہ۔ نبی کے آئے غم دور ہو گیا، محبتوں کا اجالا چھا گیا۔
وہاں کا ماحول آپ کو پتہ ہے. 10-15 منٹ اور سناؤں گا بھائیو دیکھو ایسا ہے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. بس 10-15 منٹ اور سن لو. وہاں کا ماحول تھا, کلچر تھا کہ آس پاس کی عورتیں آتی تھیں, اس سال بھی آئی تھیں, تو ان عورتوں میں حضرت حلیمہ بھی آئی تھیں. تو وہ ساتھ والی عورتیں نا حضرت حلیمہ کو کمزور سمجھ کے, چونکہ وہ جس سواری پہ آئی تھی وہ چلی نہیں پا رہی تھیں, تو انہیں چھوڑ کے وہ چلی گئی مکہ. حضرت حلیمہ جب پہنچ رہی تھی مکہ میں آپ داخل ہو رہی تھیں, تو وہ امیروں کے بچے لے کر کے آ رہی تھیں. انہیں کیا پتا تھا کہ قسمت کا ستارہ نادان اور تو تمہارا نہیں چمکنے والا ہے, اسی کا چمکنے والا ہے جس کا نام ہے حلیمہ. زور سے بولو کیا نام ہے, آواز آئے کیا نام ہے. اب آپ نے جب جا کے وہاں پتہ کیا تو بچے تو تھے ہی نہیں, کسی نے بتایا ایک ہی بچہ ہے, سردار قریش کا پوتا. گھر پہ پہنچ گئیں, حضور کو جب دیکھا دل دے بیٹھی, چونکہ حضور جیسا نہ کوئی آیا تھا, نہ کوئی آیا ہے, اور نہ کوئی حضور کو گود میں لیا. حضور کو آپ نے خون جگر پیش کیا. حضور نے ون سائڈ کا دودھ نوش فرمایا, دوسری طرف کا نہیں, اس لیے کہ آپ نے اشاروں میں سمجھا دیا امی محمد کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہے, دوسروں کا حق دلانے آیا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا سگا بیٹا بھی آیا ہے, اگر دونوں طرف کا دودھ پیا تو اس کا حق مارا جائے گا. میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہوں, پیٹ سے پتھر باندھ کے بھوکوں کو کھلانے آیا ہوں. اتنا پیار آیا حلیمہ کو. حلیمہ بڑی خوش ہیں, اچھا ہوا جو لیٹ ہو گئے. اور کہا آمنہ اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے, مصطفیٰ مل گئے تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا, سب کچھ. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ. سارے لوگ جھوم کے پڑھو, مل گئے مصطفیٰ, مل گئے مصطفیٰ. اللہ اللہ. حلیمہ باہر آئیں, باہر شوہر کھڑے ہوئے تھے, اسی سواری پہ بیٹھ گئے جس سواری پہ آئے تھے. ادھر سے وہ سواری چل نہیں پا رہی تھی, بڑی لاغر تھی, بڑی کمزور تھی, چل نہیں پا رہی تھی. حضور کو گود میں لے کے جیسے ہی حلیمہ بیٹھی, اللہ جانے اس میں کہاں سے جان آ گئی, اتنا کرنٹ آ گیا, اتنی طاقت آ گئی. اب تو وہ سواری ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی, بڑی تیزی کے ساتھ اسی قافلے کے پاس پہنچ گئی جو قافلہ پہلے نکل گیا تھا. آئے لوگوں, قافلے کی عورتوں نے حضرت حلیمہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اے حلیمہ, لگتا ہے مکہ کے کسی سردار نے تمہاری غربت پہ ترس کھا کے, رحم کھا کے تمہیں دوسری سواری دے دی, اس لیے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, لگتا ہے تمہاری سواری بدل گئی. حلیمہ نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھو, سواری نہیں بدلی ہے, سوار بدل گیا ہے. کیا بدل گیا ہے؟ ارے بھیا, اب تو حلیمہ کے گھر, یہ سمجھ لو کسی کے گھر پہ اتنی برکت نہیں جتنی حلیمہ کے گھر, کسی کے گھر پہ اتنا سرمایہ نہیں جتنا حلیمہ کے گھر. کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ, محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. بھائیو گھڑی بھی دیکھ لو کتنا ٹائم ہو چکا ہے, میرے اوپر بھی ترس کھاؤ یار, میں کوئی مشین تو ہوں نہیں بھائیو, میں بھی انسان ہوں, روزانہ سفر بھی کرنا ہے, تقریریں بھی کرنا ہے. اب کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.